بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اب اطاع کیجیے. چلو جی اب التکفیر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پانچواں نکتہ مسند الیہ کو نکرہ لانے کا تکثیر ہے. کیا ہے؟ تکثیر ہے. کثرت والا معنی لینے کے لیے نکرہ لایا جاتا ہے. کیا کہ جی مسند الیہ کو ناکرہ لانے کا پانچواں نکتہ تکثیر ہے، یعنی کثرت پر دلالت کرانے کے لیے مسند الیہ ناکرہ لایا جاتا ہے. قولہم ان لہ لابلا و ان لہ لغنما. اور یہ انا کا اسم ہے، مسند الیہ ہوتا ہے. بتا کہ بن گیا. تو اب یہاں جو ایبے لن تے غانا من نکرے ہیں نا، یہ کثرت کے لیے ہیں، یہ تکثیر کے لیے ہیں کہ اس کے پاس بڑے اونٹ ہیں اور بڑی بھیڑ بکریاں ہیں. یہ مطلب ہے، یہ نہیں کہ ایک کوٹھ تے ایک بکری نہیں. ہاں جی کیا کہ جیسے کا قول ان لہ لابلا و ان لہ لغنما، اس میں ایبلن اور غنما ناکرہ ہے اور یہ کثرت پر دلالت کرتے ہیں. شاباش جی. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یعنی لایا جائے گا مسند الیہ کو نکرہ واسطے فائدہ دینے نکرے کے کس کا؟ تکثیر کا. چلو جی یا تکثیر کے واسطے، جیسے قول عربیوں کا جیسے قول عربی بے شک اس کے لیے، البتہ بہت اونٹ ہیں اور بے شک اس کے لیے، البتہ بہت بھیڑ بکریاں ہیں. جی یا تکثیر کے لیے جیسے عربوں کا قول کہ بے شک اس کے لیے بہت اونٹ ہیں اور بے شک اس کے لیے بہت بھیڑ بکریاں ہیں. ہاں جی. اب التقلیل نحو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورضوان من اللہ اکبر. اچھا جی چھٹا نکتہ ہے کہ مسند الیہ کو نکرہ لائیں گے تقلیل والا معنی لینے کے لیے. کیا کہ جی چھٹا نکتہ ہے کہ مسند الیہ کو ناکرہ لایا جائے گا تقلیل والا معنی لینے کے لیے. مثال دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورضوان من اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رضامندی جنت کی ساری نعمتوں سے بڑی ہے. اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رضامندی جنت کی ساری نعمتوں سے بہت بڑی. یہ معنی ہے. اور دیکھو تم پہ جی. اے رضوان قلیل اکبر. کل نعیم من جنت. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو اللہ کی رضا کے سوا ہے وہ اللہ کی رضا کا ثمرہ ہے. کہ جو کچھ بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ کی رضا کا ثمرہ ہے. وہذا المعنی کہتے ہیں کہ یہ معنی اولا ہے جو ہم نے کیا ہے اس سے جو کہا گیا ہے کہ معنی ہے کہ رضوان عظیم. جی کہ اللہ کی بڑی عظیم رضامندی اکبر ہے کس سے؟ ہر نعمت سے جو ہونے والی ہوگی ان کے لیے. کیوں اولا ہے؟ باوجہ نہ حاصل ہونے رضوان عظیم کبیر کے جمیع مومنین، مومنین اور مومنات یہ سب کے لیے اللہ کی رضا کبیر نہیں حاصل ہوگی. جو سرکار کے لیے اللہ کی رضا ہوگی وہ باقی انبیاء کے لیے نہیں ہے، جو باقی انبیاء کے لیے ہے وہ امتیوں کے لیے نہیں ہے، جو صحابہ پاک کے لیے ہے مقرر خلفائے راشدین کے لیے اللہ کی وہاں رضا ہوگی وہ بعد والوں کے لیے نہیں ہے. تو اس میں فرق ہے جی. سنیں ہی ایک اور اس لیے کہ جو ہم نے معنی کیا ہے یہ متضمن ہے اشارہ کرنے کو اللہ کی کبریائی کی کمال کی طرف کہ اس کی تھوڑی سی رضامندی جو ہے وہ بھی ساری کائنات کی نعمتوں سے اعلیٰ ہے. جی سمجھے یوں؟ تو اس میں اس کی کبریائی کا کمال بیان ہے. اور سمجھ گئے؟ چلو جی کدے گیا یا
تقلیل کے لیے، جیسے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ لیکن اللہ کی رضامندی جنت میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک ہے اللہ کی تھوڑی سی رضامندی ساری نعمتوں سے بڑی ہے۔ جی یا تقلیل کے لیے جیسے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ الفرق بین التعظیم والتکفیر ان التعظیم بحسب ارتفاع الشان وعلو الطبقات والتکفیر باعتبار الکمیات والمقادیر تحقیقا کما فی الابل او تقدیرا کما فی الرضوان وقدر تحقیر والتقلیل۔ بس او بار تشریف لیا والفرق جی انما فرقا، یہ رد ہے ان پر جنہوں نے فرق نہیں سمجھا، پس اعتراض کر دیا مصنف پر کہ نئی حاجت تکثیر اور تقلیل کے ذکر کی، تعظیم اور تحقیر کے ذکر کی، اس لیے کہ تکثیر اور تعظیم ایک ہیں، تقلیل اور تحقیر چار دو کی میں بنا دیتی ہیں۔ سوال سمجھ آئے؟ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے، آخنا سوال یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ پیچھے بیان کیا ہے کہ مسند لہ کو نکرہ لایا جاتا ہے تعظیم کے لیے یا تو تعظیم اور تکثیر ایک چیز ہے، اور تقلیل ایک چیز ہے، تو تعظیم اور تحقیر کے بعد تفسیر اور تقلیل کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا جواب دیا ہے، سنی اور فرق پھر حاشیہ پڑھ دیں، ساری گل کھول دیں گے۔ اور فرق تعظیم اور تکثیر کے درمیان، جی کس کے درمیان؟ تعظیم اور تکثیر کے درمیان۔ پہلے یہ سمجھنا ہے، دوسرا پھر قیاس کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ تعظیم ہوتی ہے باعتبار ارتفاع شان کے اور باعتبار مرتبے کی بلندی کے، تو یہ کیفیت ہے۔ کیا؟ شان کا بلند ہونا، مرتبے کا بلند ہونا، یہ کیا ہے؟ اور تکثیر ہوتی ہے باعتبار تبیجات اور مقادیر کے۔ پھر یہ جو تکثیر ہے یہ تحقیقاً بھی ہوتی ہے یا تقدیراً بھی ہوتی ہے۔ تحقیقاً جیسے کہ الابل میں کہ ان میں تکثیر ہے، گنتی میں چوکھے، یا تقدیراً جیسا کہ رضوان میں، کیونکہ رضوان ایک معنی ہے معانی میں سے جی جو بظاہر نظر نہیں آتا جی، سمجھے کیا کیا جی؟ اور فرق تعظیم اور تکثیر کے درمیان یہ ہے کہ تعظیم ہوتی ہے شان کے بلند ہونے کے اعتبار سے اور مرتبہ کے بلند ہونے کے اعتبار سے، اور تکثیر ہوتی ہے کمیات اور مقادیر کے اعتبار سے۔ پھر تکثیر کبھی تحقیقاً ہوتی ہے جیسا کہ اونٹ میں، کبھی اونٹوں میں، یعنی جو جن میں گنتی زیادہ ہو سکتی ہے، یا تقدیراً ہوتی ہے جیسا کہ رضوان میں جی۔ اسی طرح تحقیر اور تقلیل میں بھی فرق ہے، اسی طرح تحقیر اور تقلیل کے درمیان کہ تحقیر تعظیم کے مد مقابل ہے جس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کیفیت کے ساتھ ہے۔ تقلیل یہ تکثیر کے مد مقابل ہے جس کا تعلق کمیت کے ساتھ۔ ہوں بے خود رو وقت تحقیر و تقلیل، یعنی پس اول کون تحقیر مقابل ہے، پس اس کا مرجع، اس لیے کہ تحقیر عبارت ہے شان کے انحطاط سے اور مرتبے کے نیچے ہونے سے اور قدر کے کمتنات سے، اور ثانی کون تقلیل مقابل ہے، تو اس کا رجوع کدھر ہے؟ اس لیے کہ یہ تقلیل عبارت ہے افراد کی قلت سے، اجزاء کی قلت سے، تو لہذا فظہر الفرق قول للتحقیر والتقلیل۔ سنے ہی اگوں آ رہے ہیں پڑھ دیں، چلو جی منع کرو، سمجھی گل۔ اور فرق یعنی سوال تھا کہ ان میں فرق نہیں ہے،
تو جواب تھا کہ فرق ہے کیفیت اور کمیت کے اعتبار، کیفیت اور اس لیے دو چاروں کا ذکر کیا جی۔ اور فرق تعظیم اور تکثیر کے درمیان یہ ہے کہ تعظیم باعتبار شان کی بلندی کے اور مرتبے کی بلندی کے ہے، لہذا یہ کیا ہوگی کیفیات، اور تکثیر باعتبار کمیات اور مقادیر کے ہے۔ سنیں جی، تو کمیات بھی تحقیقاً جیسا کہ ابل میں، یا تقدیراً جیسا کہ رضوان میں، اور اسی طرح فرق ہے تحقیر اور تقلیل میں جی۔ اور فرق تعظیم اور تقدیر کے درمیان یہ ہے کہ تعظیم باعتبار شان کے بلند ہونے کے اور مرتبہ کے بلند ہونے کے ہے، اور تقصیر کمیات اور مقادیر کے اعتبار سے ہے، تحقیقاً جیسا کہ ابل میں، یا تقدیراً جیسا کہ رضوان میں۔ اور اسی طرح فرق ہے تعظیم اور تحقیر اور تقلیل کے درمیان۔ آگے جی اشارت الی ان بینہما فرقا قال فقد جاءت۔ بس شارح صاحب آنے والی عبارت کا ربط بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اشارہ کرنے کے لیے اس بات کی طرف کہ تعظیم اور تکثیر میں کیا ہے، فرمایا وقد جاء، اگلی گل پھر پڑھ دیں کیا کہ جی صاحب آنے والے مفہوم کا ربط بیان فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے اس بات کی نا اشارہ کرنے کے لیے کہ ان دونوں کے درمیان فرق ہے، اس اشارے کے لیے قالا اور واسطے اشارہ کرنے کے اس بات کی طرف کہ ان دونوں کے درمیان، کن کے درمیان فرق ہے، قالا تو فرمایا، کنہوں نے، مصنف رحمہ اللہ نے جی شابہ جی، اور واسطے اشارہ کرنے کے اس بات کی طرف کہ ان دونوں کے درمیان فرق ہے، فرمایا جی قد جاء تنکیر للتعظیم والتکثیر نحو ان یکذبوک فقد کذبت رسل من قبلک اے ذو عدد کثیر ھذا ناظر الی التکثیر وذو آیات عظام ھذا ناظر الی التعظیم۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کبھی تحقیق آئی ہے، کب تحقیق آتی ہے تنکیر تعظیم کے لیے اور تکثیر کے لیے، تنکیر آتی ہے تعظیم کے لیے اور تکثیر کے لیے۔ اور پچھلی عبارت اس پچھلی لین لأن العطف یقتضی اول الاشارہ تھلے کیا عطف تقاضا کرتا ہے، تو مصنف نے کیا فرمایا وقد جاء کون التنکیر للتعظیم، تو عطف کس کا تقاضا کرتا ہے، تو یہ اشارہ ہوا نا کہ تکثیر اور تعظیم علیحدہ ہے، یہ اشارہ ہوا یہاں سے، یہ اشارہ پورا ہو گیا، اگلا تو آیت کی تفسیر ہے، اشارہ پورا ہو گیا کہ عطف ڈالا ہے للتعظیم، تو پتہ چلا کہ تعظیم اور ہے اور اب ایک ہی آیت ہے، اس کے دو مطلب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُكَذِّبُوكَ، اگر تکذیب کی ہے مشرکین مکہ نے سونےو آپ کی، تو تحقیق تکذیب کیے گئے رسول من قبل کا آپ سے پہلے جی۔ اب یہ جو ہے نا رسولن اور نائب فاعل اور مسند الیہ، اس پر بحث ہے، تکذیب کی گئی رسولن کی، یہاں تعظیم بھی بن سکتی ہے اور تکثیر بھی بن سکتی ہے۔ تو پہلا معنی کہ تکثیر یعنی ذو عدد کثیر، کہ تکذیب کی گئی بہت سارے رسولوں کی، یہ ناظر ہے تکثیر کی طرف، کثرت کی طرف، کہ کثیر رسولوں کی تکذیب کی گئی، یا معنی یہ ہے وَذُوُ آیات عظام، کہ تحقیق تکذیب کی گئی رسول کی آپ سے پہلے، معنی کیا ہے بڑی بڑی آیات اور معجزے دیکھے تو ان کی کیا کی گئی
तकरीर की गई। بھئی زو آیات اعظام جی مانا یہ ہے زو آیت نبی ہے، زو آیت نبی ہے کہ وہ انبیاء جو آیات اعظام لائے تھے ان انبیاء کی تقدیس کی گئی، تو یہ ناظر ہے کدھر تعظیم کی طرف۔ کہ زو آیات اعظام والے، بڑے بڑے معجزات والے، بھئی عصا اژدہا بن گیا، ہاتھ بغل میں ڈالا تو چمکنے لگ گیا، جناب صالح علیہ السلام نے پتھر سے اونٹنی نکال کر دکھا دی جی، تو یہ سارے معجزات بڑے بڑے دیکھے، تو وہ جو اتنے بڑے معجزے دکھانے والے تھے ان کی تقدیر کی گئی۔ ہاں یہ مطلب نہیں کہ سرکار کے معجزات سے بڑے، لیکن مراد ہے کہ پیچھے بڑے بڑے لوگوں نے معجزے دیکھے تو اس کے باوجود انہوں نے تکذیب کی۔ ہاں جی کیا جی اور تحقیق آتی ہے تنقیر تعظیم کے لیے اور تقصیر کے لیے، اے شاباش۔ جیسے وہیں یکذبو کا اب پیچھے تھا ایک ایک، تو یہ چھٹا یہ 7واں نقطہ ہے جی جی فقط کذبت رسل یعنی عدد رسول ان کا معنی یہ نکرہ ہے، مسند الیہ ہے، نائب فاعل ہے، معنی ذو عدد کثیر، کثیر عدد کثیر انبیاء کی تکذیب کی گئی، تو یہ تقصیر کی طرف۔ تکثیر کا معنی ہے، یا یا معنی آیات اعظام والوں کی، آیات اعظام والوں کی تکذیب کی گئی، کیونکہ وہ والے، کیونکہ رسول کا معنی بنانا ہے نا، آیات اعظام والوں کی، کون وہ رسول، ان کی تکذیب کی گئی، تو یہ کدھر ناظر ہے؟ تعظیم کی۔ وقد یکون قد يكون للتحقیر والتقلیل معا نحو حصل علی منہ شیء حقیر قلیل۔ اور کبھی کبھی نکرہ تنکیر ہوتی ہے تحقیر اور تقلیل کے لیے، کس کے لیے؟ تحقیر اور تقلیل کے لیے معا۔ اور دیکھیں نا، یعنی کما ان تعظیم و تکثیر کبھی جمع ہو جاتے ہیں، جہاں جمع ہوئے کہ نہیں، اور کبھی جدا جدا ہوتے ہیں، اسی طرح تحقیر اور تقلیل بھی کبھی پیچھے جدا جدا کی مثال تھی، تو یہاں جمع کی مثال دیتے ہیں، حاصل علی منہ شیء، حاصل ہوئی میرے لیے ان سے شیء، تو یہ جو نکرہ ہے یہ تحقیر کے لیے بھی ہے اور تقلیل کے لیے بھی ہے۔ کہ وہ شے تھوڑی بھی ہے اور حقیر بھی ہے، ایک مٹھ دیتی نے چڑیاں دی تھی وہ بھی مارے، ایک ہی ہے، قلیل بھی ہے کہ حقیر بھی ہے، کٹھی ہے جی، سنے ہی اے مطلب ہے جی، بھئی انہیں صدقے دا بکرا دیتا ہے وہ بھی مریا جی جی، اے شاباش جی کیا جی۔ اور کبھی کبھی ہوتی ہے تنقیر تحقیر اور تقلیل معا کے لیے، جیسے حاصل علی منہ شیء یعنی حقیر۔ یہ تنکیر دونوں معنی دے رہی ہے کہ شے ہے بھی تھوڑی اور ہے بھی ردی، جی ہے بھی تھوڑی اور ہے بھی رد حقیر ناظر الی التحقیر تے قلیل ناظر، تقلیل۔ چلو جی او پچھوں اے کتھوں، اور تحقیق آئی ہے تنکیر یا آتی ہے تنکیر تعظیم اور تکثیر کے لیے، اور تقصیر یعنی دونوں معنی وہاں بن سکتے ہیں، پیچھے تھا ایک ایک، یہاں دونوں جمع بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ۔ اب ایک معنی یعنی یعنی عدد کثیر والوں کی، تقصیر والوں یعنی بہت سارے رسولوں کی تکذیب کی، عدد کثیر کی تکذیب کی گئی، عدد کثیر کی، یہ ناظر ہے یہ نظر تکثیر کی طرف، کی طرف۔ اور تکذیب کیے گئے آیات اعظام والے، تو والے کون ہیں؟ رسول ہیں جی، یہ ناظر ہے تعظیم کی طرف، اور کبھی ہوتی ہے تنکیر تحقیر اور تقلیل کے لیے، معن جیسا بھی وہ جمع ہو گئے، کون؟ تعظیم اور تکثیر، جیسے حاصل علی منہ شیء
اے حقیر قلیل. جی اور تحقیق آتی ہے تنقیر تعظیم اور تکفیر کے لیے، جیسے وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، جی یعنی تکذیب کیے گئے عدد کثیر والے، یہ ناظر ہے تکفیر کی طرف، یا اور تکذیب کیے گئے آیات عظام والے، یہ ناظر ہے تعظیم کی طرف. اور کبھی ہوتی ہے تنقیر تحقیر اور تقلیل کے لیے معاً، جیسے حصل علی منہ شیء یعنی حقیر قلیل. ومن تنقیر غیر المسند الیہ للافراد والنوعیت نحو واللہ خلق كل دابۃ من ماء كل فرد من افراد الدواب من نطفة معجنة هي نطفة أبيه المختصة به وكل نوع من انواع الدواب من نوع نعم هي نطفة أبيه المختصة نطفة صفته مختصة به وكل نوع من انواع الدواب من نوع من انواع المياه وهو نوع النطفة التي تختص بذلك النوع من الدواب. چلو جی اچھا جی، مسند الیہ کو نکرہ لانا جی اس کے نقطے بیان ہوئے ہیں افراد کے لیے یا نوعیت کے لیے یا تعظیم کے لیے یا تحقیر کے لیے یا تکفیر کے لیے یا تقلیل کے لیے. گل ختم ہوگی. وَمِن تنکیر غیر ہی اے غیر المسند الیہ، مسند الیہ کے غیر کی تنکیر، مسند الیہ نہیں ہے غیر ہے، اس کو نکرہ لایا ہے، تو وہ بھی کبھی افراد کے لیے ہوتا ہے اور کبھی نوعیت کے لیے ہوتا ہے. کیا جی؟ اور اس کے غیر کی تنقیر سے، یعنی مسند الیہ کا غیر کبھی ناکرہ لایا جاتا ہے افراد. مسند الیہ نہیں ہوتا، ویسے مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ بھی نکرہ جو ہے جو افراد کے لیے آتا ہے جو نوعیت کے لیے آتا ہے، ضروری نہیں کہ یہ معنی اسی نکرے کا ہو جو مسند الیہ ہو، اس کے علاوہ بھی یہ معنی نکرے کا ہو سکتا ہے. سمجھے ہی؟ پھر ایک بار آنکھیں نکی. اور اس کے غیر کی تنقیر سے، یعنی مسند الیہ کا غیر بھی ناکرہ ہوتا ہے افراد کے لیے اور نوعیت کے لیے. اچھا جی، اس مسئلے کو بیان کیوں کیا؟ او بے خود رو، جب کہ مثال دی صاحب مفتاح نے اس مقام میں امثلہ کے ساتھ غیر مسند الیہ کے غیر کی تنکیر کے لیے اور وہم کیا بعض شارحین نے کہ یہ جو صاحب مفتاح کی امثلہ ہیں یہ کس کی ہیں، تو پس وہ بعض محتاج ہوئے تعویل کے، چھک چھک کے مسند الیہ بنانے دی کوشش کی تھی، تو کہندے نے کیڑی لوڑ پہ گئی ہے. سنے ہی تو فائدہ دیا مصنف نے اس بات کا کہ سکاکی کی مراد تمثیل مسند الیہ کے غیر کی تنکیر کے لیے، تاکہ نہ وہم کیا جائے ان امور کے مختص ہونے کا کس کے ساتھ، تو پس فرمایا وَمِن تنکیر غیر ہی. تو مصنف نے اس وہم کا ازالہ کیا ہے کہ ضروری نہیں کہ یہ جو نقطے ہیں کہ بے نکرہ ہو تو نکرے سے یہ معنی لیے جاتے ہیں، ضروری نہیں کہ جب نکرہ مسند الیہ ہو تو تب ہی یہ، بلکہ نکرہ یعنی مسند الیہ نہ ہو ترکیب میں تب بھی یہ معنی بن سکتا. سمجھ آ گئی؟ ہوں تو مثال ویکھ. اور للافراد والنوعیت دو تک دوجے بھی ہونے نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واللہ خالق کل دابۃ من ماء. یہ دابہ یہ بھی نکرہ ہے، من ماء میں مائن بھی، سمجھ آئیے؟ یہ دونوں کیا ہیں؟ توجہ کری. اب معنی کیا ہے؟ یعنی افراد کا معنی کیسے بنے گا اور نوعیت کا معنی کیسے بنے گا؟ اچھا اے جڑا مولوی ابراہیم بیٹھا ہے، ایک اے لحاظ کہ یہ خاص شخص کے خاص نطفے سے پیدا ہوا ہے،
ایک یہ شخص کہ یہ سارے انسان کے نطفے سے پیدا ہوتے ہیں، 9 انسان کے نطفے سے پیدا ہے، کہ کوئی نہیں مطلقاً کوئی بھی ابا ہوئے، ایک ہے شخص فلاں فرد کے نطفے سے پیدا ہوا۔ واپس آؤ، اب سمجھیں کل دابتن کا معنی یعنی ہر فرد دواب کے افراد سے، ہر فرد دواب کے افراد سے، کی ہر فرد کے افراد سے، او ویکھو نا پہلے سمجھے او واہ میں او غیر المسند الیہ، جی اس لیے کہ دابا آنے والی مثال میں کیا ہے مجرور بالاضافت ہے، اور مائن، مجرور بمن ہے، تاکہ سمجھو بھی جڑی مثال اندے وچ مسند لے نہیں بن رہے، کون داباتن۔ اچھا اب پہلے توجہ کری میں کہ پہلے فرد والا معنی بنانا، افراد والا یعنی ہر فرد دواب کے افراد سے، ہر فرد جی ممائن یعنی نطفہ معینہ سے پیدا ہوا ہے، جی دواب کے افراد میں سے ہر فرد فرد نطفہ معینہ سے پیدا، وہ کون ہے؟ وہ نطفہ ہے ہر فرد کے باپ کا، ایسا نطفہ جو مختص ہے اسی کے ساتھ۔ جی ایک معنی یہ ہے، اب یہ افراد والا معنی ہے، یہ افراد والا، کیا کہ جی افراد کی مثال اللہ خلق کل دابۃ من ماء، یعنی پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر فرد کو دواب کے افراد سے۔ اب یہ پہلا معنی ہو گیا فرد والا، کس سے؟ ممائن، من نطفۃ معینۃ، وہ کون سا نطفہ ہے؟ وہ نطفہ ہے جو ہر فرد کے باپ کا خاص نطفہ جس سے وہ پیدا ہوا ہے۔ آگے سمجھ۔ اچھا یا معنی یہ ہے، اب کل دابتن 9 لینی ہے، جی مجھ ایک 9، گاں دوسری 9، بکری، پیڑ، انسان، اے سارے بھائی سنا جی جی بھائی پرندے بکھری بکھری 9، اے باقی 4 ٹنگاں والے بکھری بکھری۔ اب یہ معنی ہے کہ پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر 9 کو دواب کے انواع سے، کس سے؟ ایک 9 سے پانیوں کے انواع سے، جی ایک 9 سے پانی کے انواع سے۔ ہاں جی کیا کہہ دیے؟ اب یہ 9 کی مثال بنے 9 گی، کی مثال کے اب یوں معنی کریں گے اللہ تعالیٰ نے ہر 9 کو دواب کے انواع سے، ایک 9 سے پانیوں کی انواع سے۔ جو بھئی مذکروں کے اندر پانی ہوتے ہیں، سڈیاں دا پانی ایک 9، ٹگیاں دا پانی ایک 9، بکریاں دا پانی، لیلیاں دا پانی ایک 9، مرداں دا پانی ایک 9۔ اس 9 سے اللہ نے دواب کے انواع کے کو پیدا فرمایا، یعنی انساناں دے پانی کولوں انسان دی 9 پیدا ہوئی، سڈیاں دے پانی کولوں انہاں دی نسل پیدا ہوئی، دانداں دے پانی کولوں انہاں دی 9 پیدا ہوئی۔ آگے سمجھ؟ تو وہ کون سا پانی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واہ ہوا 9 نطفہ تھے، وہ نطفہ کی 9 ہے، وہ نطفہ جو مختص ہے اسی 9 کے ساتھ۔ تے تو جان دے ہو بکریاں دا پانی ایک بکری 9 ہے، لیلیاں دا پانی، بلیاں دا پانی، کتیاں دا پانی، زہر وہ میں کوئی تھے کوئی حلال حرام دے فتوے نہیں دے رہے، بھی تنوں دس رہے بھی ہر 9 دا ایک پانی ہے، اس کولوں دی 9 پیدا ہوندی، اس کولوں دی 9 پیدا ہوندی، اے مطلب ہے۔ اور ویکھنا واہ ہوا 9 نطفہ نظر آ رہی، پس معنی تھی معنی پیدا فرمایا اللہ نے ہر 9 کو دواب سے، ایک 9 من نطفہ سے، ایک یعنی لیلیاں دی جڑی 9 ہے، انہاں کولوں اللہ نے لیلیاں دی نسل دی 9 پیدا فرمائی، اے مطلب ہے۔ تے جے خاص مراد ہوئے تے ایس لیلے دے پانی کولوں اینے جفتی کیتی ایس پیڑ نال، تے پھر ان دے پانی کولوں اے لیلا جمیا۔ اور پیچھے بھی دیکھو درو، پیچھے حاشیے تے اے کلا
ذکر کی ہیں آیت کے لیے دو تفسیریں حاصل تفسیر اول کا یہ کہ پیدا کیا گیا شخص شخص ہے پس تنکیر دابا اور ماں میں کس کے لیے ہوگی؟ شخصیہ کی سمجھا گی؟ خلاصہ یہ ہے۔ اور حاصل تفسیر ثانی کا پیدا کی گئی پوری نو پس تنکیر دابا اور ماں میں کس کے لیے؟ اور کلام محمول ہوگی کس پر؟ اب ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال ہے آدم علیہ السلام بھی پانی سے پیدا نہیں ہوئے، یہ ان کے باپ تو کوئی نہیں ہے۔ حضرت حوا بھی مرد اور عورت کے پانی سے پیدا نہیں ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو یہاں تو پانی کوئی نہیں ہے۔ تو اس کا جواب دیا کلام محمول ہے کس پر؟ لہذا ان تین سے اعتراض نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح وہ حیوان جو پیدا ہوتے ہیں کس سے؟ جیسا کہ چچڑ بنا بزالک، اور دیکھ لو اقرب جڑے جو نا یہ مٹی کو پیدا ہوتے ہیں، بچھو یہ پیدا ہوتے ہیں مٹی سے، اور یہ چچڑ شچڑ جمعہ شمع یہ سردیاں جمعہ تھے وچ کوئی مطلب انہوں نے کوئی جفتی نہیں ہوندی جوں تو جمعے دی یہ سے محل تو پیدا ہوندے نے سارے جی ایویں جڑا برساتی کیڑے نے سارے ایک زمین تھلے جفتی کر کے تو نسل جماندے رہندے نے، بارش آوے گی تو باہر چلاں گے تو لڈی ماراں گے، یہ سارے مٹی جو پیدا ہوندے نے خود اور سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں؟ اچھا بس چلو جی۔ اور اس کے غیر کی تنکیر سے، کس کے غیر کی؟ یعنی مسند لہ کے غیر کی تنکیر سے، افراد کے لیے اور نوعیت کے لیے، جیسے واللہ خالق کل دابۃ من ماء، یعنی ہر فرد دواب کے افراد سے نطفہ معینہ سے ہے۔ اب یہ شخصی معنی ہوا، افراد والا معنی ہوا، وہ نطفہ ہے اس کے باپ کا، ایسا نطفہ جو مختص ہے اسی فرد کے ساتھ، ایک معنی۔ اور یا یہ معنی ہے اور بھئی اور ہوتا بھی ٹھیک ہے، یا ہر نو دواب کے انواع سے ایک نو سے ہے، پانی کے انواع سے، کس سے؟ بسم اللہ، وہ کون سا ہے؟ اور وہ کون؟ وہ پانی نو ہے نطفہ کی، وہ نطفہ جو مختص ہے اس نو کے ساتھ دواب سے۔ شابہ جی۔ اور اس کے غیر کی تنقید سے، یعنی مسند الیہ کے غیر کی تنقید سے، افراد کے لیے اور نوعیت کے لیے، جیسے اللہ خلق کل دابۃ من ماء، یعنی پیدا فرمایا اللہ نے ہر فرد کو دواب کے افراد سے، نطفہ معینہ سے، وہ نطفہ ہے اس کے باپ کا جو مختص ہے اس کے ساتھ، اور پیدا فرمایا ہر نو کو دواب، یہ نوعیت والا معنی ہے، دواب کے انواع سے، ایک نو سے، پانیوں کے انواع سے، اور وہ نطفہ کی نو ہے، وہ نطفہ جو مختص ہے اس نو کے ساتھ دواب سے۔ ومن تنقیر غیرہ للتعظیم نحو فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اے حرب عظیم۔ اور مسند الیہ کے غیر کی تنکیر سے ہے تعظیم کے لیے، یعنی نکرہ تعظیم کے لیے ہے لیکن مسند الیہ نہیں ہے۔ کیا کیا جی؟ مسند الیہ کے غیر کی تنکیر سے ہے تعظیم کے لیے، مطلب کیا ہے کہ نکرہ تعظیم کے لیے ہے، جیسا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ حربن جو ہے یہ مسند لہ نہیں ہے، مسند لہ تو یہاں باؤ ہے فَأْذَنُوا کی، تو حربن جو ہے
یہ نکرہ جو ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، یعنی حرب عظیم، حرب عظیم ہے، کیا کیا جی جیسے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس میں حرب جو ہے یہ نکرہ ہے، تعظیم کے لیے ہے، لیکن مسند الیہ نہیں ہے۔ او بے خدرو حرب عظیم، توجہ کریم ہے، محض بنایا گیا ہے تنکیر کو یہاں تعظیم کے لیے، اس لیے کہ حرب قلیل جی جی خبر دیتا ہے تساہل کی کس میں، ناج میں حرب کے سبب سے، وہ جو کہ ربا ہے، سبب کون ہے، وہ ربا ہے، اور یہ مقام کے مناسب نہیں ہے۔ اگر حرب کا معنی کرے نا قلیل، تمہیں اللہ کی طرف سے چھوٹا سا اعلان جنگ ہے، تو پھر یہ ہے کہ جو اللہ کے منہیات ہیں پھر ان کے اندر تو وہ جو ہے نا جو اہمیت بیان کرنی تھی، اہمیت جی کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ اللہ کی حدیں پھلانگ رہے ہو، یہ معنی سمجھ نہیں آ سکتا تھا، اس لیے معنی کریں گے کس کا، عظیم، کہ تم نے اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے منہیات کا ارتکاب کیا تو تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے بڑی جنگ کا اعلان ہے جی، اللہ اکبر، تو یہ حقیقت اسی طرح ہے جی، اللہ کی حدیں پھلانگیں جی، میں میری توبہ ہو سمجھے ہی کہ نہیں، تو یہ کام کے مناسب نہیں ہے، پس مناسب اس کے لیے عمل کرنا حرب کو کس پر، عظیم پر، اور احتمال ہے کہ تنکیر حرب کی کس کے لیے، یعنی ایک نوع ہے لڑائی کی جو نئی متعارف کس سے، اور وہ لڑائی ہے اللہ کے غیبی لشکر کی، جن کی لڑائی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے لڑائی ہوگی تاکہ اس کے ضرر سے بچا جا سکے، یعنی وہ اللہ کی طرف سے جو غیبی گرفت ہوتی ہے، یہ مراد ہے۔ اے میری توبہ، ہوئے 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 ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلو جی، اور مسند الیہ کے غیر کی تنکیر سے تعظیم کے لیے، جیسے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے حرب عظیم، اب جب یہ معنی کریں گے کہ تمہیں اللہ کی طرف سے بڑے بڑے جنگ کا اعلان ہے کہ تم تیار ہو جو ہے میری توبہ جی، اور مسند الیہ کے غیر کی تنقیر سے تعظیم کے لیے ہے، جیسے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی حرب عظیم، آگے جی، وَلِلتَّحْقِيرِ نَحْوُ إِنَّ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، اے ظَنًّا حَقِيرًا ضعیفًا، بس، اور مسند الیہ کے غیر کی تنکیر سے ہے تحقیر کے لیے، یعنی نکرہ تحقیر کے لیے ہے لیکن ترکیب میں مسند الیہ نہیں ہے، کیا کہ جی، اور مسند الیہ کے غیر کی تنقیر سے ہے تحقیر کے لیے، یعنی نکرہ تحقیر کے لیے ہے لیکن یعنی وہی نقطہ دے گا جو پیچھے بیان ہے لیکن مسند الیہ نہیں ہوگا، جیسے دھیان کریں میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان نظن الا ظنا، سورہ جاسیہ کریمہ نمبر 32 کڑنے ایک منٹ دے میں قرآن پاک ترجمے والا دے سبت صلی یہ دے سورہ جاسیہ، وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، من کرنا اور جب تمہیں کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم بڑے غرور سے کہتے ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ہمیں تو یوں ہی ایک گمان سا ہوتا ہے، ان ظن الا ظنا، جی نہیں ظن کرتے ہم مگر ایک ظن سا جی، اور ہمیں اس پر قطعاً یقین نہیں۔ کون سمجھے واپس آتا کہ تم کا مضمون سمجھ آیا نا، اب دیکھ کہ کافروں نے کہا کہ ان ظن الا، کہ نہیں ظن کرتے ہم مگر ایک ظن، یہ جو ظن ہے نا
یہ ہے تحقیر کے لیے، نکرہ تحقیر کے لیے، اور یہ مسند لہ نہیں ہے کہ ظنن حقیرن ضعیفن، ہم تو ایک چھوٹا سا گمان کرتے تھے بھی شاید قیامت آئے جی جی میں آج مما پپا جی کیا کہ جی تحقیر کی مثال دیتے ہیں جیسے ان ظن الا ظنن، ظنن جو ہے یہ ناکرہ ہے اور یہ تحقیر کے لیے ہے، یعنی ظنن حقیرا ضعیفا. اور مسند لہ کے غیر کی تنکیر سے تحقیر کے لیے ہے، جیسے ان ظن الا ظنن، این نافیہ ہے جی، یعنی ظن حقیر ضعیف جی. یہ حقیر کے ساتھ ضعیف جو جوڑا ہے نا صرف وضاحت کرنے کے لیے. شابہ جی. اور مسند لہ کے غیر کی تنکیر سے تحقیر کے لیے ہے، جیسے ان ظن الا ظنن، یعنی ظنا حقیرا ضعیفا، اذ الظن مما يقبل الشدۃ والضعف. سوال ہے کہ یہ ظن کا معنی ظن حقیر کیا ظن کی قسمیں ہوتی ہیں؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ ظن جو ہے نا یہ بھی ان اشیاء سے ہیں جو شدت اور ضعف کو قبول کرتے ہیں. ظن شدید، ظن ضعیف، تو ضعیف ہوا حقیر. سنیں ہی اس لیے ضعیف کا لفظ نکالا تھا. یہ معنی کیا کرنا تھا جی؟ کیا کہ جی سوال ہے کیا ظن کی دو قسمیں ہوتی ہیں؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ ظن ان چیزوں سے ہے جو چیزیں شدت اور ضعف کو. تو ظنن شدیدن تو ظنن تو ضعیف ہوا حقیر ہے جی. سنیں ہی کیونکہ ظن ان چیزوں سے ہے جو قبول کرتا ہے شدت اور ضعف کو. شابہ جی. ظن چیزوں سے ہے جو قبول کرتی ہیں شدت اور ضعف کو. المفعول المطلق ہن رولا بن گیا کہ نظنوں بھی مشتق ہے ظن سے، ظنن مبدا ہے، تو استثناء شے کی استثناء اپنے آپ سے لازم آتی ہے. سوال جواب آ رہا ہے سارا. ہن ایک کیس ذرا شروع ہوتے ذرا دھیان کریں. فل المفعول المطلق ها هنا للنوعیت لا للتاکید. بس علامہ فرماتے ہیں، پھر وہ سوال جواب پڑھ دیں. علامہ فرماتے ہیں یہ جو ظنن ہے نا یہ ہے مفعول مطلق. یہ کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے، اور یہ یہاں صرف تاکید کے لیے نہیں ہے بلکہ نوعیت مع تاکید کے لیے. کیا جی؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ظنن یہ مفعول مطلق یہاں صرف تاکید کے لیے نہیں ہے بلکہ نوعیت مع تاکید کے لیے ہے. آگے سمجھ ادھر دیکھو لال تاکید نظر آ رہی، یعنی لال مجرد التاکید بغیر افادہ، یعنی نوعیت وگرنہ مفعول مطلق جو ہے وہ تاکید سے منفک نہیں ہوتا، لیکن اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں: تاکیدی، نوعی عددی. نوعی عددی کے اندر تاکید خام خواہ ہوتی ہے تو اس سے وہ منفک نہیں ہے. اور ماذ نہیں کہا یہاں لے مجرد تاکید. جی کیوں نہیں کہا؟ تاکہ نہ لازم ہے شے کی استثناء اور تاکہ نہ لازم ہے اس لیے کہ ظن وہ ظن کے نفی کی گئی اس کی پہلے ان ظنوں میں جی وہ وہی ہے کہ ثابت کیا گیا اس کو ثانیاً الا ظنن کے ساتھ. اس لیے کہا کہ یہ مفعول مطلق کس کے لیے ہے؟ صرف تاکید کے لیے. صرف تاکید ہو تو پھر وہی معنی ہے. یہ نوعیت مع تاکید کے لیے کیا ہے؟ ظنوں کے اندر جو ظن ہے وہ مطلق ظن ہے، اور ظنن جو ہے وہ اس مطلق ظن سے اس کی ایک فرد کو علیحدہ کیا. کون سا؟ ظن حقیر ضعیف. ایشا بس سمجھے ہی. بس مفعول مطلق یہاں نوعیت کے لیے ہے، تلے کے لیے ہے، یہ مطلب ہے، نہ کہ صرف تاکید کے لیے. شابہ جی. پس مفعول مطلق یہاں نوعیت کے لیے ہے نہ کہ تاکید کے لیے. بس
اس اعتبار سے یعنی بکون المفعول المطلق ہا ہونا نوعیت لا مجرد اس اعتبار سے صحیح ہے واقعہ ہونا ظن کا استثناء کے بعد جو استثناء مفرغ ہے. اس اعتبار کے ساتھ کہ مفعول مطلق یہاں نوعیت کے لیے نہ کہ صرف توکید کے لیے صحیح ہے وقوع مفعول مطلق کا استثناء مفرغ کے بعد کیا ہے صحیح ہے. اور ربیخ باب ہاذا الاعتبار ہے نظر آ رہی. یہ جواب ہے اشکال سے جو وارد کیا گیا ہے اس ترکیب کی. مثل پر وہ یہ ہے کہ مستثنیٰ مفرغ جو ہوتا ہے نا واجب ہے یہ کہ استثناء کیا جائے متعدد مستغرق سے جی حتیٰ کہ داخل ہو جائے مستثنیٰ میں من ہو میں کون استثناء پس نکالا جائے گا استثناء کے ساتھ اور نہیں ہے مصدر نظنوں کی احتمال رکھنے والی کس کا ظن مع غیر زن مع زن جی بے دو قسم دا ہوئے کوئی زن حتیٰ کہ نکالا جائے زن کو ان کے درمیان سے وہ تو کوئی قسم ہے جی. تو پس جواب دیا کہ مصدر اور مستثنیٰ یعنی زنن یہ کس کے لیے ہے نوعیت کی نہ کہ صرف تاکید کی تو پس صحیح ہے استثناء باعتبار نوعیت کی کہ سنیں ہی اب وہ جو ہے نا زن جو نظنوں کے اندر ہے اس کو بنائیں گے کئی قسم. جی ایک مطلق زن ایک نوعیت والا زن. تو اب جب دو فرد بنیں گے تو پھر ہم اسے نکالیں گے. لہذا اب کوئی حاجت نہیں یہ جواب دیا جائے کہ جی کلام تقدیم تاخیر پر محمول ہے. جی اصل میں یوں ہے ان نحن الا نظن ظنن نظنو ظن الا نو پیچھا لے جانا ہے تاکہ نظنو ظنن اکٹھے ہو جائیں تو وہ مسئلہ ہی نہ بنے. لہذا اس کی اب ضرورت نہیں ہے نہیں ہے چونکہ دو قسمیں بن گئی ہیں جی. اور اس اعتبار کے ساتھ صحیح ہے وقوع مفعول مطلق کا کون سا ظن ظنن کا کیا صحیح ہے استثناء صحیح ہے وقوع اس کا بعد استثناء کے استثناء مفرغ. ہاں جی شابہ جی. اور اس اعتبار کے ساتھ صحیح ہے وقوع مفعول مطلق کا استثناء مفرغ کے بعد ما مع امتناع ما ضربته الا ضربا على ان يكون المصدر للتاكيد لان مصدر ضربته لا يحتمل غير الضرب حتى يصح الاستثناء صبر باوجود اس بات کے کہ یہ مثال ٹھیک نہیں ہے ما ضربتہ الا ضربا یہ ٹھیک نہیں ہے کس بنا پر اس بنا پر کہ مصدر جو ہے نا ضربن یہ صرف کس کے لیے ہے تاکید کے لیے کیا کہ جی باوجود اس بات کے کہ ما ضربتہ الا ضربا یہ مثال ٹھیک نہیں ہے یہ ممتنع ہے اس بنا پر کہ مصدر یہاں تاکید کے لیے ہے اس لیے کہ ضربتہ کی جو مصدر ہے ضربتہ کے اندر ضرب وہ نئی احتمال رکھتی کس کا ضرب کے غیر کا یعنی وہ ضرب کی دو قسمیں بنا دیں تو پھر اس سے استثناء کریں حتیٰ کہ صحیح ہو کون استثناء ہاں جی کیا کیا جی اس لیے کہ ضربتہ میں جو مصدر ہے وہ نہیں احتمال رکھتی ضرب کے غیر کا حتیٰ کہ صحیح ہو استثناء والمستثنى منه المستثنى منه يجب ان يكون متعددا ليشمل المستثنى وغيره اور حالانکہ مستثنی من ہو واجب ہے کہ حضرت صاحب چوکھے ہوں تاکہ اس کے اندر مستثنی اور مستثنی کا غیر ہو تو پھر وچوں ایک نو الا دے ذریعے کن پھڑ کے باہر لے آویے تو جب اس کے اندر ایک ہی ہو تو استثناء وہ تو استثناء شاید نفس لازم آ جائے گی کیا کہ جی اور حالانکہ مستثنی منہ واجب ہے یہ کہ ہوں متعدد وہ مستثنی متعدد ہو یعنی اس کے متعدد افراد ہوں تاکہ وہ شامل ہوں مستثنی کو اور اس کے غیر کو تو پھر مستثنی کو نکالا جائے اور غیر پیچھے رہ جائے جی سنیں پڑھا نہیں اصول فقہ میں کہ استثناء کے ذریعے کتنے مستثنی کر سکتے ہیں جی جی
مفرد ہو تو پھر ایک رہ جائے، اور جنس ہو تو جمع ہو تو کم از کم 3 رہ جائیں گے، تثنیہ ہو تو کم از کم 2 رہ جائیں گے. تفصیل پڑھی ہے یار. اچھا جی، باوجود ممتنع ہونے ما ضربتہ الا ضربن کے، اس بنا پر کہ ہو مصدر تاکید کے لیے، اور پڑھ دیں حاشیہ پھر، اس لیے کہ مصدر ضربتہ کی نہیں اعتماد رکھتی ضرب کے غیر کا، یعنی ضرب کا غیر کا مطلب ہے بھی ضرب کی 2 قسمیں بنائیں، اس کا احتمال نہیں رکھتی، تاکہ صحیح ہو استثناء. اور حالانکہ مستثنیٰ منہ واجب ہے یہ کہ ہو متعدد، تاکہ شامل ہو جائے مستثنیٰ، مستثنیٰ منہ ہو مستثنیٰ کو اور مستثنیٰ کے غیر کو. باوجود ممتنع ہونے ما ضربتہ الا ضربن کے، اس بنا پر کہ وہ مصدر تاکید کے لیے، اس لیے کہ مصدر ضربتہ کی نہیں احتمال رکھتی ضرب کے غیر کا، یعنی ضرب کی کو 2-3 قسمیں بن جائیں. تاکہ صحیح ہو استثناء. اور مستثنیٰ منہ واجب ہے یہ کہ وہ متعدد، تاکہ شامل ہو جائے مستثنیٰ کو اور اس کے غیر کو. اچھا جو دیکھیں نا ایک منٹ ویڑ پہ او الا یکونا بھی اس کو صرف تاکید کے لیے بنائیں، پھر تو یہ مثال ٹھیک نہیں ہے. ویڑ پہ بہرحال ضربن کو بنانے پر مبنی کس کے لیے؟ نوعیت کے لیے. اے ضربن او، تو اب صحیح ہے استثناء مذکور، کیونکہ اب ضرب بھی 2 قسم ہو جائیں گی تو استثناء ٹھیک ہے. سمجھا پہ تو پس نہیں فرق ہوگا تیرے قول اور ان نظن الا ظنا کے درمیان ایک ہی ہو گیا. اس بارے میں کہ اگر ارادہ لیا جائے مصدر کے ساتھ دونوں میں کس کا، نوعیت کے بیان تو پھر استثناء صحیح ہے، دونوں میں استثناء صحیح ہے. اور اگر ارادہ کیا جائے صرف تاکید کا تو دونوں میں استثناء ممتنع ہے. کیوں؟ بوجہ لازم آنے استثناء شیء من نفسه اور بوجہ لازم آنے. یاجب ان یکونا، یہ کیوں واجب ہے کہ مستثنیٰ متعدد ہو؟ تاکہ نہ لازم ہے استثناء شیء من نفسه، اور تاکہ نہ لازم ہے اس لیے کہ ما ضرب تو مثلاً تقاضا کرتا ہے کس کا؟ ضرب کی نفی کا. الا ضربن تقاضا کرتا ہے ضرب کے، تو یہ تو پھر تناقض آ گیا جی. شابہ جی اگے جی وکما التنكير الذي في معنى البعضية يفيد التعظيم فكذلك صريح لفظ البعض. مسئلہ جی توجہ کریں میں، جیسا کہ تنکیر وہ تنکیر جو بعضیت کے معنی میں ہوتی ہے، وہ تعظیم کا یا تحقیر کا یا تکثیر کا یا تقلیل کا فائدہ دیتی ہے وہ تنکیر. اسی طرح جب لفظ بعض خود صراحتاً آ جائے تو یہ بھی یہ چاروں فائدوں میں سے ایک فائدہ دے سکتا ہے موقع کی مناسبت سے. کیا جی؟ اور جیسا کہ یہ بات کے تنکیر وہ تنکیر جو بعضیت کے معنی میں، یعنی وہ نکرہ جس میں بعض والا معنی ہے وہ چاروں معنی دیتا ہے وہ موقع کی مناسبت سے. تفسیر تقریر کا فائدہ. اسی طرح لفظ بعض اگر خود صراحتاً عبارت میں آ جائے تو وہ بھی یہ معنی ایک بار پھر آکھی. جیسا کہ یہ بات کی تنکیر وہ تنکیر جو بعضیت کے معنی میں ہے فائدہ دیتی ہے تعظیم، تحقیر، تکثیر، تقلیل کا، اسی طرح لفظ بعض بل ہوا من باب اولا، جب خود بعض آئے گا تو بطریق اولا ان معنوں کا فائدہ دے گا، ان معنوں کا فائدہ دے گا. کما فی قول تعالی قوله تعالی ورفع بعضهم درجات اراد ببعضهم محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس اے ایت میں ہے نا ورفع بعضهم درجات، یہ کتھے جے پڑھو نا تلک الرسل اگے ایمی ہے نا ورفع. اب یہاں جو ہے نا ورفع بعضهم، انبیاء کے بعض کو اللہ نے بلند کیا درجات کے اعتبار سے، تو مراد یہاں بعض کے ساتھ ہیں ہمارے سونے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مراد ہے.
یہ مراد ہیں۔ تو یہاں آپ کی تعظیم بیان کی گئی ہے۔ کیا بیان کی گئی ہے؟ تعظیم۔ ہم شبہ کیا کیا جی؟ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات میں مراد بعضهم کے ساتھ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ففی وفی هذا الابهام من تفخیم شانہ وفضلہ واعلاء قدرہ ما لا یخفی۔ اس ابہام میں کہ آپ کا نام نہیں لیا بعض کے ساتھ، اس ابہام میں آپ کی شان کی تفخیم ہے، بڑائی ہے، اور آپ کی فضیلت ہے، اور آپ کے مرتبے کی بلندی بیان کی گئی ہے، وہ جو کہ مخفی نہیں ہے۔ یہ ہوں جڑا ہے نا بھی جڑے بلاغت نو جانتے ہیں انہوں نے سمجھ آوے، جیسے جڑا کچھ پڑھتے پہ گزارا اصل تے جن دی زبان ہوتی نقطے تے صحیح وہ سمجھتے ہیں جی۔ کیا کیا جی؟ بس اس ابہام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور فضل کی تفخیم ہے، اور آپ کے مرتبے کی بلندی ہے جیسا کہ مخفی نہیں۔ اور ذرا شید ویکھی میں ففی هذا الابہام، یعنی جب کہ ارادہ کیا گیا مقید کا مطلق کے ساتھ، بولا انبیاء کا بعض، یہ ہے مطلق، مراد مقید یعنی صرف آقا حضور۔ سنیں، حتیٰ کہ جب ہو یہ مطلق تو نئی صلاحیت رکھتا مگر صرف سرکار کی انبیاء میں سے بعض کو اللہ نے بلند کیا، تو یہ صرف سرکار ہی مراد ہوتے ہیں، جی صرف سرکار ہی مراد سنیں ہی من تفخیم فضل ہی۔ اور سمجھائی ہوں، جی اس لیے کہ ابہام آپ کا دلالت کرتا ہے اس پر کہ وہ شے کہ تعبیر کیے گئے آپ اس سے وہ اعظم ہے آپ کی بلندی میں، اور اجل ہے اس سے کہ آپ کی پہچان کرائی جائے، حتیٰ کہ اصرات کی جائے آپ کے نام کے ساتھ۔ تو بھئی یہ جو ابہام ہے تو اس سے سارے مسلمان، سارے انبیاء یہ سمجھتے ہیں کہ مراد کون ہے؟ آقا حضور وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پیچھے بنا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا، آگے بس بعض ان میں سے وہ ہے جن سے اللہ نے، کلام کی۔ تو اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی شان بیان ہوئی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے تو ہم نے کلام کی ہے، لیکن سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے درجات بلند کر دیا ہے جی۔ چلو جی، اور جیسا کہ یہ بات کہ تنکیر وہ تنکیر جو بعضیت کے معنی میں ہو، جو بعضیت کے معنی فائدہ دیتی ہے تعظیم کا، پس اسی طرح چونکہ تے تعظیم مراد تا ذکر کی تھی، پس اسی طرح بس اسی طرح لفظ بعض کا صریح لفظ بعض کا صحیح کیا کرتا ہے؟ فائدہ دیتا ہے تعظیم کا۔ ایسا بس جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، ارادہ فرمایا اس کے ساتھ، ارادہ فرمایا بعضہم کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وآلہ وسلم۔ بس اس ابہام میں بے نام نہیں لیا، تو پیچھے تو نام لیا وَكَلَّمَ اللَّهُ نہ تھے بھی وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ نہ۔ اس ابہام میں کیا ہے؟ آپ کی شان کی تفخیم ہے، آپ کی شان کی اور آپ کی فضیلت ہے، اور آپ کے مرتبے کی قدر کی بلندی ہے، قدر کی بلندی ہے، وہ جو نہیں مخفی۔ سبحان اللہ۔ اور جیسا کہ یہ بات کہ تنکیر وہ تنکیر جو بعضیت کے معنی میں ہے فائدہ دیتی ہے تعظیم کا، بس اسی طرح لفظ بعض کا صریح فائدہ دیتا ہے تعظیم کا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات میں مراد لیا اللہ تعالیٰ نے بعضہم کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
بس اس ابہام میں آپ کی شان اور آپ کے فضل کی تفخیم ہے اور آپ کی قدر کی بلندی ہے وہ جو نہیں